ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے تازہ ترین سیاسی صورتحال کی اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہوا آج. پھر ہم نے آپ کو کچھ اپوزیشن کی ڈیمانڈ سنوائی. کل یہ سارا دن ایک کمپین لانچ کی گئی اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ایک تھا کہ کسی بھی طریقے سے جعلی خبریں چلا کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ اثر انداز ہویا جائے. 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. اس میں صرف فیک ہی نہیں، یہ خبر چلوائی گئی، پھر یہ ڈیمانڈز کی گئی کہ افواج پاکستان کے ترجمان میدان میں آئیں، بتائیں یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹ صحیح ہیں یا نہیں ہیں اور اعلامیہ صحیح ہے یا نہیں. تو اس کا مختصر جواب آیا تو پھر ڈومر نا چوہدری صاحب مسلح افواج کا ٹھاکر صاحب معاف کرنا جی. جب آئی ایس پی آر بڑا کمپیٹنٹ آفیسر وہاں بیٹھا ہے، فالتو بات کرنے میں یقین نہیں رکھتے. 2 حرفی انہوں نے بات کی ہے کہ جو اعلامیہ قومی سلامتی کمیٹی نے جاری کیا انہوں نے کہا وہی فوج کا موقف ہے. اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے مجھے یہ بتا دیں ان سے پوچھ کے. بالکل ایسا ہی ہے. مسلح افواج کا موقف وہی ہے جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا. ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار صاحب کی طرف سے یہ آ گیا. مقصد چوہدری صاحب ایک صرف یہ نہیں چلایا گیا. کل 3 خبریں فیک نیوز چلائی گئیں. نمبر 1 یہ کہ جو رولنگ ہے جی وہ اسپیکر آن بورڈ نہیں تھے. ڈپٹی اسپیکر نے اسپیکر سے بالا یہ کام کر دیا. پہلی فیک نیوز، جعلی خبر. دوسری جعلی خبر یہ چلائی گئی کہ یہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ ہے اس سے پاک فوج جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، شاید اس کی رائے دوسری ہے. اسی لیے صبح سے لے کے شام تک ایک ہی گردان ہمیں نظر آئی اپوزیشن کی طرف سے، ایک ہی ڈیمانڈ نظر آئی کہ جی ہمیں بتایا جائے. یہ دوسری خبر آ گئی. اسپیکر کی طرف سے تردید آ گئی، ان کے ترجمان کی طرف سے کہ یہ ایک جھوٹی اور من گھڑت خبر ہے. افواج پاکستان کی طرف سے آ گئی کہ وہی ہمارا موقف ہے جو اعلامیے میں کہا گیا ہے. پھر تیسری خبر چلائی گئی اور وہ یہ تھی کہ باقاعدہ طور پہ شائع کی گئی اور وہ تھی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ جناب ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہی نہیں ہیں 6 مہینے سے پہلے. اور آج اسی خبر کی بنیاد پہ رضا ربانی صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ آرگومنٹ کو حصہ بنایا اپنے اس آرگومنٹ کو کہ جناب الیکشن کمیشن تو تیار ہی نہیں ہے فوری الیکشن کے لیے، 6 ماہ مانگ رہا ہے. اس کی فوری وضاحت آئی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کہ ضروری وضاحت کی جاتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن سے متعلق بیان جاری نہیں کیا. ترجمان الیکشن کمیشن. تو یہ ایک باقاعدہ طور پہ کمپین لانچ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ ہے صورتحال اور کوئی نہ کوئی پسند کا فیصلہ مل جائے ان کو. یہ سارا قصہ ہے. پھر آگے بڑھتے ہیں جس سے ان کی جان جا رہی ہے کہ نہ یہ پارلیمنٹ میں گئے، نہ یہ قومی سلامتی کمیٹی میں گئے، نہ پارلیمانی کی سلامتی کمیٹی میں گئے، نہ خصوصی کابینہ میں گئے. اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان کو نگیٹ، اور شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو غلام ہیں، ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے. سنائیں جی. نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے اس کا اجلاس طلب کیا گیا اور اس پہ سب کو دعوت دی گئی تاکہ ان سے بھی شیئر کیا جائے پاکستان کی تشویش کو. یہ اور بات ہے کہ طلب ہونے کے باوجود جو ہمارے اپوزیشن کے ممبرز وہاں تشریف نہیں لائے، انہیں آنا چاہیے تھا. قومی ذمہ داری کا تقاضا تھا، انہیں آنا چاہیے تھا. وہ نہیں آئے. اب شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ 5 تاریخ کو اس دن بتایا کہ جی 5 بجے بتایا کہ آپ کو دعوت آئی ہے کہ آپ نے اس ہاؤس کی جو ذیلی کمیٹی ہے ڈیفنس کمیٹی اس میں آپ کو شرکت دعوت زبانی. میں نے پوچھا کہ باقی جو اکابرین ہیں متحدہ اپوزیشن کے ان کو دعوت آئی؟ انہوں نے پتہ کر کے بتایا ان کو کسی کو دعوت نہیں آئی. تو یہ کیا بھونڈا مذاق ہے کہ مجھے اکیلے کو اور وہ بھی زبانی ایٹ 11th آور بلایا جائے؟ ہم ان کے غلام ہیں کیا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کے غلام ہیں. پیچھے لقمے دے رہی تھی مریم اورنگزیب صاحبہ. خالد مقصی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا اور خالد مقبول صدیقی صاحب کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن اس وقت یہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے. لیڈر آف اپوزیشن کو اس لیے بلایا گیا تھا. خالد مقصی صاحب کو بلایا گیا، خالد مقبول صدیقی صاحب کو بلایا گیا، لیکن سب رفو چکر ہو گئے اور کسی نے بھی، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ یہ آن بورڈ آنا نہیں چاہ رہے تھے، انہیں سوٹ نہیں کرتا. جی ہاں، یہ سارے کا سارا. چوہدری صاحب
चौधरी साहब जी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, मैंने कहा आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं तो आपसे पहले पूछा है कि जो ये सवालात उठ रहे हैं और अब अपोजिशन इलेक्शन चाहती है, इमरान खान को वापस लाना चाहती है इक़्तिदार में, या उनकी तरह जिनको आप ये 4.25 साल सिलेक्टेड की गर्दान करते रहे, अब ये खुद सिलेक्टेड बन के तो इक़्तिदार पर आना चाहते हैं। हो क्या रहा है, इनका मौक़िफ़ क्या है? ये कंफ्यूज हैं और इनका मौक़िफ़ कोई भी नहीं है। इनका जो सारा कुछ इन्होंने एक महल तामीर किया था ख्वाबों और ख्यालों में, वो हो गया है मिलिया मेट और वो गिर गया है। इनका प्रोग्राम था कि ये इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आके नैब ख़त्म करेंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आएंगे, कुछ ऑर्डर पास करेंगे और कुछ अपनी ज़रा जो पिछले 3.5-4 साल से रोज़ा रखा हुआ है उसका ज़रा करेंगे, मर्ज़ी का सेटअप लेके आएंगे, मर्ज़ी के सारे सेटअप तैयार करके फिर इलेक्शन करवाएंगे। ये सारा कुछ हो गया है मिलिया मेट और उनकी उम्मीदों पे फिर गया पानी। अब ये फिर दोबारा एक तरफ ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल हैं, जब वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं फिर ये उस तरफ जाते हैं चौधरी साहब और उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वज़ीर ख़ारजा की तरफ से भी एक अहम स्टेटमेंट आई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे।